آج ہم سندھ پاکستان میں ہونے والی ایک بہت بڑی تعلیمی اصلاح پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کا نام ہے اسکول کلسٹر سسٹم۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو دیہاتی علاقوں کے اسکولوں کو جوڑ کر تعلیم میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر اس نظام کی ضرورت پڑی ہی کیوں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں تعلیم کا شعبہ کئی گہرے اور بڑے چیلنجز کا شکار ہے۔ ذرا سوچے تو، ایک اسکول جو کسی دور دراز گاؤں میں ہے، جہاں وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں اور مدد کے لیے بھی کوئی نہیں، وہ اکیلا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب اسکول کلسٹر سسٹم دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عدد دیکھیں، یہ خود ایک پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں خواندگی کی شرح صرف 46% ہے، یعنی آدھی سے زیادہ آبادی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی۔ اور جب ہم اس 40% کا موازنہ شہری علاقوں سے کرتے ہیں، جہاں یہ شرح 72% ہے، تو یہ تعلیمی فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ حقیقت میں دو الگ الگ دنیائیں ہیں۔ تو انہی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اسکول کلسٹرنگ پالیسی متعارف کروائی۔ چلیں اب اس منصوبے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ حکومت سندھ کی 2021 کی باقاعدہ نظر ثانی شدہ سرکاری پالیسی ہے۔ ہمارا سارا تجزیہ اسی دستاویز پر مبنی ہے۔ یہ پالیسی کوئی راتوں رات نہیں بن گئی، اس کے پیچھے ایک پورا سفر ہے۔ اس کا آغاز 2016 میں ایک چھوٹے پائلٹ پروگرام سے ہوا اور پھر وہاں سے سیکھے گئے اسباق کی بنیاد پر 2021 میں اسے مزید بہتر اور بڑھا کیا گیا۔ تو یہ اسکول کلسٹر ہے کیا؟ سیدھے سادے لفظوں میں یہ آس پاس کے کچھ اسکولوں کا ایک گروپ ہے جو مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے وسائل استعمال کرتے ہیں اور مل کر تعلیم کا معیار بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہر گروپ یعنی ہر کلسٹر کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کلسٹر ہب اسکول۔ یہ عام طور پر وہ اسکول ہوتا ہے جس کے پاس وسائل بہتر ہوتے ہیں اور وہ باقی اسکولوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو باقی اسکول اس لیڈر اسکول یعنی ہب اسکول کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، انہیں فیڈر اسکولز کہا جاتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور یہ پالیسی صرف ایک آدھ چیز پر فوکس نہیں کرتی، نہیں، اس کے 6 بڑے ستون ہیں۔ گورننس سے لے کر مالی معاملات تک اور پڑھانے کے طریقوں سے لے کر انتظامی امور تک، ہر پہلو کو بہتر بنانا اس کا مقصد ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں کاغذ کی باتیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ زمین پر حقیقت میں اس کا کیا اثر ہوا ہے۔ محققین نے اس کے کیا مثبت نتائج دیکھے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کا سب سے بڑا فائدہ اساتذہ کو ہوا۔ وہ اب اکیلے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، مل کر مسائل حل کرتے ہیں اور اب انہیں اپنے اسکولوں کے لیے فیصلے کرنے کا اختیار بھی زیادہ ملا ہے۔ یہ اقتباس اساتذہ کے تجربے کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ جب کوئی نیا نصاب آتا ہے تو اساتذہ پر ایک دم سے بوجھ نہیں پڑتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے، جس سے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ جہاں کامیابیاں ہیں وہیں کچھ بہت بڑی رکاوٹیں بھی ہیں جو اس اچھے منصوبے کی راہ میں کھڑی ہیں۔ فوائد تو ہیں، لیکن تحقیق میں کئی بڑی مشکلیں بھی سامنے آئیں، جیسے کہ پالیسی میں کچھ چیزیں واضح ہی نہیں ہیں، پھر وسائل کی شدید کمی ہے، پیسہ، بجلی، ٹیکنالوجی اور دور دراز علاقوں تک سفر کرنا، خاص طور پر خواتین اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ بالکل ایک سکے کے 2 رخوں کی طرح ہے۔ ایک طرف تعاون، ایک دوسرے سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کے موقع ہیں، تو دوسری طرف وسائل کی کمی، انتظامی رکاوٹیں اور پالیسی کا غیر واضح ہونا جیسے بڑے چیلنجز ہیں۔ اور عدم مساوات کا مسئلہ کتنا سنگین ہے، اس کی ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم مثال دیکھیں۔ ریسرچ کے دوران ایک جگہ یہ بات سامنے آئی کہ ایک ٹریننگ پروگرام کے لیے 20 اساتذہ منتخب کیے گئے، جن میں سے صرف 2 خواتین تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان تمام کامیابیوں اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اس تعلیمی اصلاح کا مستقبل کیا ہے؟ آگے کا راستہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، تمام تر خامیوں کے باوجود ریسرچ کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسکول کلسٹر سسٹم دیہی تعلیم کے لیے ایک روشن ماڈل ضرور ہے، اس میں بہت پوٹینشل ہے۔ تو اس ماڈل کو حقیقت میں کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تحقیق نے 3 بڑے اور سیدھے سادے حل بتائے ہیں۔ پہلا، پالیسی کو بالکل واضح کیا جائے۔ دوسرا، وسائل اور فنڈنگ بڑھائی جائے۔ اور تیسرا، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر استاد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس عمل کا حصہ بنے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا ایک شاندار منصوبہ اپنی بنیادوں میں موجود کمزوریوں پر قابو پا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی سندھ میں تعلیم کے مستقبل کا تعین کرے گا۔